لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ ترجمہ کنز الایمان، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا، ان میں کچھ مسلمان ہیں اور زیادہ کافر۔ اب کنتم خیر امتین کی تفسیر سماعت فرمائے۔ تم بہترین امت ہو۔ یہودیوں میں سے مالک بن سیف اور وہب بن یہودا نے حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے کہا، ہم تم سے افضل ہیں اور ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو تمام امتوں سے افضل قرار دیا۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، مجھے زمین کی کنجی عطا کی گئی، میرا نام احمد رکھا گیا، میرے لیے مٹی کو پاکیزہ کرنے والی بنا دیا گیا اور میری امت کو بہترین امت بنا دیا گیا۔ چونکہ یہ بہترین امت ہے، اس لیے اس امت کا اتفاق و اتحاد بہت بڑی دلیل اور دلیل شرعی ہے۔ جو اس سے ہٹ کر چلے وہ گمراہی کے راستے پر ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ترجمہ، جو اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی رسول کی مخالفت کرے اور مسلمان کے راستے سے جدا راستے کی پیروی کریں تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا ہے اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو گمراہی پر جمع نہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا دست رحمت جماعت پر ہے۔ کس پر ہے؟ جماعت پر۔ اللہ کا دست رحمت کس پر ہے؟ جماعت پر ہے، اور جو جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخ میں گیا۔ اس آیت میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو تمام امتوں سے افضل فرمایا گیا، اور بعض آیات میں بنی اسرائیل کو بھی عالمین یعنی تمام جہانوں سے افضل فرمایا گیا ہے۔ عالمین کا مطلب کیا ہے؟ تمام جہانوں سے افضل فرمایا گیا ہے، لیکن ان کا افضل ہونا ان کے زمانے کے وقت ہی تھا۔ بنی اسرائیل کا افضل ہونا ان کے زمانے کے ہی وقت تک تھا، جبکہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا افضل ہونا دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے افضل ہونا ہے۔ یاد رہے کہ نیکی کی دعوت دینا وہ عظیم منصب اور عہدہ ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو
اس منصب سے سرفراز فرما دیا اور اس عظیم خوبی کی وجہ سے انہیں سب سے بہترین امت قرار دیا۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بقدر توفیق نیکی کی دعوت دیتا اور برائی سے منع کرتا رہے، اور احادیث میں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اس سے متعلق احادیث درج ذیل ہے۔ ایک حدیث سماعت فرمائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی لوگوں میں بہتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والا اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی زیادہ کرنے والا اور سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا اور سب سے زیادہ برائی سے منع کرنے والا سب سے بہتر ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، یعنی اگر اہل کتاب بھی سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تو ان کے لیے بھی بہتر ہوتا، لیکن ان میں کچھ ہی لوگ ایمان والے ہیں، جیسے یہودیوں میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، اور عیسائیوں میں سے حضرت نجاشی اور ان کے ساتھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے برعکس یہود و نصارہ کی اکثریت یعنی زیادہ سے زیادہ لوگ نے اسلام قبول نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں